توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، اس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، ہائی کورٹ نے ابھی ان کو بری نہیں کیا۔ یہی معاملہ حنیف عباسی کے ساتھ بھی چل رہا تھا، میاں نواز شریف کے ساتھ بھی چل رہا تھا۔ میاں نواز شریف بری ہو چکے ہیں، حنیف عباسی بھی بری ہو چکے ہیں۔ ابھی تک خان صاحب عدالت سے بری نہیں ہوئے۔ جب تک بری نہ ہو سزا یافتہ شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان بھی الیکشن لڑیں گے، جیل سے الیکشن لڑیں گے۔ کیا پاسبلٹیز ہیں ان کی جیل سے الیکشن لڑنے کی صورت میں؟ کیا قانونی معاملات ہیں؟ یہ بھی میں بتاؤں گا۔ اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں شہزاد شوکت صاحب، انہوں نے کیوں وضاحت کی ہے کہ سپریم کورٹ بار کا جو اعلامیہ ہے اس کی ان سے منظوری کیوں نہیں لی گئی؟ اور چیف الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد کوئی گیم ہے یا کسی کا ذاتی مسئلہ حل نہ ہونا ہے؟ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان کے اندر امن کی خاطر کیا اقدامات ہو رہے ہیں۔ بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں سے لوگ الگ ہو کے قومی دھارے میں آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ سب سے پہلے میں ناظرین آؤں گا، الیکشن کا معاملہ ہے۔ الیکشن آگے بڑھ رہے ہیں، کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا سلسلہ آج شروع ہو گیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف جو ہیں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور مریم نواز قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ میاں نواز شریف اپنے داماد کیپٹن صفدر کے علاقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ کیپٹن صفدر نے انہیں دعوت دی کہ آپ وہاں آئیں، وہاں سے الیکشن لڑیں۔ آپ نے موٹر وے ہزارہ بنا کے دیا ہے، ووٹر آپ کا انتظار کر رہا ہے منسیرا ایبٹ آباد والا، اور آپ کو وہ بھاری اکثریت سے کامیاب کرائیں گے۔ جی، پھر مریم نواز کے متعلق جو ہے خبر ہے کہ وہ 2 قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح 2 قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ الیکشن لڑیں گے۔ حمزہ شہباز بھی 1 قومی اسمبلی اور 1 صوبائی اسمبلی کی نشست پہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ تو نون لیگ کے چند بڑوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ معاملہ کیسے چل رہا ہے۔ اور تو اور ہمایوں اختر خان جو چند دن پہلے تحریک انصاف کا حصہ تھے، ایک زمانے میں نون لیگ کا حصہ تھے، کاف لیگ کا حصہ تھے، اب استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں، اور وہ الیکشن لاہور سے لڑا کرتے تھے، لاہور سے ہی وہ ایم این اے بنتے رہے۔ پچھلا الیکشن وہ خواجہ سعد رفیق سے ہار گئے تھے بھاری اکثریت سے، لاہور ڈیفنس کی نشست۔ یہ وہی نشست ہے جس سے عمران خان نے سعد رفیق کو ہرایا تھا، اور بعد میں پھر ضمنی الیکشن میں ہمایوں اختر اپنی سیٹ نہیں بچا سکے۔ اب ہمایوں اختر لاہور سے بھاگ کے فیصل آباد تانلیہ والا میں چلے گئے ہیں۔ تانلیہ والا سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ وہاں ان کی فیملی کی ایک شوگر مل بھی ہے لگی ہوئی، جس کو تانلیہ والا شوگر مل کہا جاتا ہے۔ ان کا بڑا نیٹ ورک ہے وہاں، اسی لیے شاید انہوں نے اس علاقے کا انتخاب کیا ہے۔ کل فیصل آباد کی نشستوں کے لیے نون لیگ کی انٹرویوز ہوئے۔ طلال چودھری کا بڑا سخت مقابلہ جاری ہے نواب علی شیر وسیر کے ساتھ۔ طلال چودھری کی جو قربانی ہے بہت کم لوگوں کی قربانی ہوگی نون لیگ کے اندر۔ دانیال عزیز کی قربانی ہے، وہ بھی بہت کم لوگوں کی ہوگی۔ ناصر بٹ کی جو قربانی ہے وہ بھی بہت کم لوگوں کی ہوگی۔ اب میچ پڑ گیا جی کہ تحریک انصاف کے منحرف رکن ہیں، کبھی جیالے ہوئے کرتے تھے، پھر وہ یوتھیا ہو گئے، اب وہ پٹواری بن رہے ہیں۔ یہ ایک ٹرمز ہیں جو یوز کی جاتی ہیں۔ طلال چودھری
کے حق میں سینئر رہنماؤں نے رائے دی ہے، لیکن معاملہ ہے شہباز شریف نے وعدہ کیا تھا جب عدم اعتماد ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، تو راجہ ریاض کا گروپ تھے کہ 22 لوگ تھے، ان میں سے علی شیر وسیر بھی تھے۔ اب یہاں معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ اگر طلال چودھری کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو آئندہ کوئی مریم نواز کی بات مان کے پریس کانفرنس نہیں کرے گا اس طرح کی، جس طرح طلال چودھری کیا کرتے تھے 2017 میں 18 میں۔ تو مریم نواز کو اب وہ طلال چودھری کو اپنا بھائی کہتی ہیں مریم نواز کو ڈٹ کے ساتھ دینا چاہیے طلال چودھری کا، اور میاں محمد نواز شریف کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک نظریاتی کارکن ہے جس نے پارٹی کے بیانیہ اور پارٹی کی سوچ میں کے معاملے میں بیان بازی کی اور توہین عدالت میں انہیں ثاقب نثار نے نائل کر دیا۔ اگر اس کو نظر انداز کریں گے آپ تو پھر نظریاتی کارکن آپ کا مایوس ہوگا۔ یہ میرا پیغام تھا۔ ایک اور خبر ہے، عمران خان صاحب جیل سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ قومی اسمبلی کی 3 نشستوں سے الیکشن لڑیں گے۔ ایک اسلام آباد کی نشست سے الیکشن لڑیں گے جہاں میں اس وقت بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں، دوسرا وہ لاہور سے لڑیں گے، تیسرا وہ میاں والی سے لڑیں گے۔ اب خان صاحب قانونی طور پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں، اس کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، اس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، ہائی کورٹ نے ابھی ان کو بری نہیں کیا۔ یہی معاملہ حنیف عباسی کے ساتھ بھی چل رہا تھا، میاں نواز شریف کے ساتھ بھی چل رہا تھا۔ میاں نواز شریف بری ہو چکے ہیں، حنیف عباسی بھی بری ہو چکے ہیں۔ ابھی تک خان صاحب عدالت سے بری نہیں ہوئے۔ جب تک بری نہ ہوں سزا یافتہ شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا، یہ قانون کہتا ہے۔ کل کوئی پتہ نہیں، کل ہائی کورٹ ان کو بری کر دیتی ہے، کاغذات جمع ہونے کا پروسیس ہے، اسکروٹنی ہونی ہے، پھر واپسی ہونی ہے، نشان الاٹ ہونا ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ خان صاحب جو ہیں الیکشن کا میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے یا بطخ کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے، کیونکہ اگر بلے کا نشان الیکشن کمیشن نہ دیا تو پھر آزاد حیثیت میں ہی پی ٹی آئی کے حامی امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ دوسری جانب یہ اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ بار کا جو معاملہ ہے، بیان کیوں دیا بار کونسل نے کیوں بیان دیا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، اس کا جو بیک گراؤنڈ مجھے پتا چلا ہے، عامر الیاس رانا صاحب ہیں ہمارے دوست، انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ احسن بہون صاحب حافظ آباد میں قومی اسمبلی کی 2 نشستیں چاہتے تھے، الیکشن کمشنر سے جا کے ملاقات بھی کی، وہ اس کی بات نہیں مانی گئی، کیونکہ جو انہوں نے طریقہ کار یا فارمولہ بنایا تھا وہ اس میں فٹ نہیں آ رہی تھی ان کی ریکویسٹ۔ پھر انہوں نے اپیل کی، اپیل بھی ریجیکٹ ہوئی۔ تو احسن بہون صاحب نے سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں شہزاد شوکت صاحب، ان کا نام استعمال کر کے یہ پریس ریلیز جاری کرا دی۔ پھر رات کو احسن بہون عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں سے چیف الیکشن کمشنر کو فون کیا اور وضاحت کی کہ جناب میرا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں وطن واپس آ کے تفصیلی وضاحت دوں گا۔ تو یہ ذاتی اناد، ذاتی معاملات پہ بات چلی۔ اعتزاز احسن نے بڑا حملہ کیا جی کہ جی بار کونسل کا اور یہ جو ہے کہ یہ سارا ملبہ نون لیگ ہے اور نون لیگ الیکشن ملتوی ہونا چاہتی ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب، وکلا کی سیاست میں جو ہے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، جو احسن بہون ہیں اور اعظم نذیر تارڑ سابق وزیر قانون میاں نواز شریف صاحب کے وکیل، وہ ایک گروپ ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے بار کے الیکشن میں احمد خان گروپ کو شکست دی ہے۔ احمد خان گروپ کے ساتھ آج کل لطیف کھوسہ بھی ہیں اور اعتزاز احسن بھی ہیں۔ تو یہ آپ کی اپنی وکلا کی پالیٹکس ہے، آپ الزام تراشی جو آپ مرضی کرتے رہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کی دوستی ضرور ہے احسن بہون کے ساتھ، اور احسن بہون نے مشکل وقت میں نون لیگ کا ساتھ بھی دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی گیم کریں الیکشن ملتوی کرانے کے لیے۔
الیکشن ملتوی ہونا اس وقت پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور خاص طور پہ نون لیگ کے تو بالکل مفاد میں نہیں ہے. اسی لیے نون لیگ کی قیادت نے فوری طور پہ ان چیزوں کی وضاحت کی ہے کہ یہ سلسلہ نہیں اس طریقے سے چل سکتا، اور انہوں نے کہا ہم فوری الیکشن چاہتے ہیں. اور اس معاملے میں ایسن بون کا جو کردار ہے، ایسن بون کی جو کہانی سامنے آئی ہے، ایسن بون صاحب کو آ کے اپنی وضاحت دینی چاہیے کہ وہ چیف الیکشن. ہاں، تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے جی ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو اس وقت ہٹایا جائے. ہاں واقعی یہ کوئی وقت تو نہیں ہے نا بھائی ایسن بون صاحب، آپ نے یہ بات کرنی تھی تو جو وقت تھا اس وقت کرتے. اس وقت آپ اچھی نیت سے بھی بات کریں گے الیکشن ملتوی کرانے کی یا کوئی رکاوٹ ڈالنے کی تو وہ سازش کے زمرے میں آئے گی اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گی. آج ہی جناب منصور علی شاہ صاحب نے بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک 2 حلقہ بندیوں کے حوالے سے کوئی آرڈر کیا تھا، اس پر انہوں نے اپنا حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جج کا کردار گارڈینز کا ہوتا ہے، جج جمہوریت اور آئین کا محافظ ہوتا ہے. الیکشن شیڈول آنے کے بعد کس طریقے سے حلقہ بندیوں کا مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو سپریم کورٹ تو پوری طرح آئین اور الیکشن کے عمل کے ساتھ کھڑی ہے. ناظرین، میں نے کہا تھا یہ صورتحال آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کر دیا ہے. انشاءاللہ کل لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ اور اہم خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. بہت اہم خبر ہے، وہ کل کے پروگرام میں بریک کروں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.